الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ہمارے ہاں جی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، میں اپنی بات کروں گا تو اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، میرا دن اگر 24 گھنٹے کا ہے تو میجورٹی ٹائم جو ہے وہ اللہ معاف کرے اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے، یا کم از کم اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ کم از کم اللہ کے ہم پورا اگر دین اسلام کے اندر داخل، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہے، کامیابی کا وعدہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں بس وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے حالات پتہ ہے، مجھے اپنے پتہ، تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ لیکن اس کا راستہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کریں، کم بیک ٹو ہم، کم بیک ٹو ہم، کم بیک ٹو ہم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ بار بار قرآن میں، نماز میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو بہت سارے جی بوجھ ہے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کسی کا حق مارا ہوگا، پتہ نہیں جھوٹ بولے ہوں گے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے وعدہ خلافیاں کی ہوں گی، کیا 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 ہوگا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں، نیکیاں ضرور ہم یاد رکھتے ہیں لیکن گناہ ہمیں یاد نہیں رکھتے۔ صحابہ اکرام کو اپنے گناہ یاد رہتے تھے، نیکیوں کو وہ بھول جاتے تھے، اور دس از اے بگ ڈفرنس۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کی جو امت ہے اس کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی دو وجوہات سے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ اب آج کے زمانے میں تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، تو یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں چلے، ان کو ایک یہ تھا کہ جب تک اللہ کے نبی موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی پنش نہیں کروں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو میرے سے آگے فارگیونیس مانگتا رہے گا، یعنی کہ میرے سے آگے توبہ کرتا رہے گا۔ یہ ہتھیار آج بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک اللہ کے نبی کی پریزنس، اور دوسری آج ہمارے پاس ان کی صرف سنت موجود ہے، اللہ کے نبی کی وہ خود نہیں ہے، تو وہ گارنٹی ختم ہوگی۔ دوسری گارنٹی اللہ کیا دے رہے ہیں قرآن میں کہ جب تک فارگیونیس مانگتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ گارنٹی آج بھی میرے پاس اور قیامت تک آنے والے ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ تو اس گارنٹی کو لے کے اگر ہم اللہ سے اپنا راستہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں اور اپنا رابطہ اللہ سے بنائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے صرف ہمیں معافی نہیں فرمائیں گے، ہمارے اوپر بہت سارے کرم بھی فرما دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ 100 دفعہ میں استغفار کرتا ہوں دن میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، یعنی پتہ نہیں انڈیویجولی کتنی کرتے تھے، اللہ کی ذات بہتر جاتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر دروازہ آپ کے اوپر کھول دے گا، استغفار کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں۔ حسن بصری رحیم اللہ ایک دفعہ کلاس لے رہے تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے سامنے، اور حسن بصری رحیم اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا شیخ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا کوئی سلوشن دیجئے یا کوئی راستہ بتائیے کہ ہم اس مسئلے سے نکل سکیں۔ حسن بصری رحیم اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ڈراؤٹ، یعنی کہ جو خشک سالی ہے، دیٹ ہیز اسٹرکڈ آور ریجن۔ حسن بصری رحیم اللہ نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو، یعنی کہ استغفار بڑھا دو، جو کرتے اس کو بڑھا دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ پاورٹی ہے اسٹرک میں، یعنی کہ غربت نے مجھے پکڑا ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے اس کے اوپر بھی کہا کہ استغفار بڑھا دو۔
اس کے بعد ایک بندہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا شیخ میرے بچے نہیں، میں کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار بڑھائے دو۔ اب اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے جب وہ چلے گئے یہ لوگ حسن بصری سے پوچھا کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی دوائی دی جا رہے ہیں، مسئلے ڈیفرنٹ ہے، دوائی ایک ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے سورہ نوح کی 11 نمبر اور 12 نمبر آیت پڑھ کے سنی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میک استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اسکائز سے تمہیں ہیلپ کرے گا ود رین، ہی ول بیسٹو یو ود ویلتھ اینڈ پروجنی، یعنی کہ آپ کو بچے بھی دے گا۔ اس کے بعد اینڈ میک یو یور گارڈنز گرو، یعنی کہ اس میں کتنے فائدے ہیں ہم کے، یعنی کہ نمبر 1 اگر خوش سالی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش استغفار کی وجہ سے بارش نازل فرما دیں گے۔ اگر پاورٹی ہے، رزق کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے رزق بڑھا دیں گے۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، اولاد مانگنی ہے تو استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت احمد بن حنبل کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنی خدمت کی ہے اسلام کی، صحابہ کے بعد شاید سب سے بڑے خدمت گزار یہی رہے ہیں جو ان کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ سمجھتے ہیں، اور واقعی ان کی بڑی خدمت ہے۔ اور انہوں نے بہت بڑی امپریزنمنٹ کاٹی ہے، ہاؤس اریسٹ کاٹے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو کبھی فرغو نہیں ہونے دیا۔ اس وقت زمانے میں تصویریں تو ہوتی نہیں تھیں کہ احمد بن حنبل کو لوگ پہچانتے بائی فیس، تو لوگ ان کو نام سے بہت پہچانتے تھے، اور لوگ مرتے تھے حضرت احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے، لیکن nobody knew him because there was no photographs that time۔ تو ایک دفعہ حضرت احمد بن حنبل نے سفر کا ارادہ کیا اور ایک مسجد تک پہنچے، اور مسجد میں رات گزارنے کا ارادہ کیا، رات ہو چکی تھی۔ تو گارڈ نے آ کے جو ہے وہ حضرت احمد بن حنبل کو کہا کہ who are you؟ انہوں نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور میں رات گزارنے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا۔ تو اللہ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ بھی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ نا اپنے نام کو جو ہے نا وہ یوٹیلائز نہیں کرتے، تو گم نام رہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ان کا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے ہیئر، امیجیٹلی گیٹ آؤٹ آف دا ماسک۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ اس میں آگے سے کہا، انہوں نے کہا ایک رات کی بات ہے، صبح چلا جاؤں گا، کہا نہیں، ناٹ الاؤڈ۔ خیر حضرت احمد بن حنبل باہر آ کے بیٹھ گئے، اور پھر وہ گارڈ آیا، اس نے کہا میں نے آپ کو کہا یہاں سے چلے جائیں، آپ ادھر پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تو میں مسجد سے باہر ہوں، اب ادھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ بس میں نے سیٹ کہ یہاں سے چلے جائیں تو چلے جائیں، حتیٰ کہ اس نے اتنی بدتمیزی کر دی، حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ٹانگوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے روڈ کے دوسری سائڈ پہ چھوڑا، اور دوسری سائڈ پہ شاید میں نے واقعہ پہلے بھی نیریٹ کیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بیکر تھا، اور وہ بیکر جو ہے وہ کائنڈ تھا، اس نے حضرت احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ میرے پاس رات گزار لیں، صبح رات کو میں نے اپنی وہ تیاری کرنی، صبح لوگ آئیں گے خریدنے کے لیے چیزیں، تو آپ رات میرے پاس گزار لیں۔ حضرت احمد بن حنبل خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت احمد بن حنبل کو بندہ بڑا خاص لگا، انہوں نے کہا کہ جو ہے نا، اور کنٹینیوسلی دیکھ رہے تھے، جیسے وہ بیک ہونے کے لیے کوئی چیز ڈالتا تھا، ہر ایک چیز کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت احمد بن حنبل نے اس کو پوچھا کہ یہ عمل آپ کب سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کوئی بندہ وہ عمل اس وقت کرتا ہے کہ وہ اس کے کوئی اثرات دیکھتا ہے، تو اس کے اثرات کیا آپ نے دیکھے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کے بہت اثرات دیکھے ہیں، جو بھی میں نے اللہ سے آج تک مانگا سب پورا ہوا ہے، اور سوائے ایک دعا کے۔ اور ان کا وہ دعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل سے ملنے کی خواہش تھے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے
جو کہ اللہ کے نزدیک ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اگر چلنا چاہیں تو شاید 1000 لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیں، 1000 لاکھ لوگ ان کے ساتھ چلنا چاہیں۔ اللہ نے مجھے گھسیٹا ہے زمین پہ آپ کی استغفار کی وجہ سے اور آپ کی دعا کی وجہ سے کہ میں آپ کے پاس آ کے اس بیکری میں ریزائڈ کروں۔ اللہ مجھے گھسیٹ کے لایا آپ کے پاس۔ تو وہ جو بیکر تھا وہ رو پڑا، انہوں نے کہا کہ میری تو اوقات ہی نہیں ہے، آپ کہاں اور میں کہاں۔ انہوں نے کہا لیکن آپ دیکھیں استغفار کی طاقت کیا ہے۔ تو استغفار کی طاقت یہ ہے کہ وہ احمد بن حنبل کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے لا کے اس بندے کے پاس لے آتے ہیں جس کا استغفار کے اوپر اتنا اعتقاد ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ استغفار جب کرتے ہیں تو وہ بڑے ہی اللہ معاف کرے، وہ جیسے کہتے ہیں نا تکیہ کلام بن گیا ہے۔ کوئی غلط چیز ہے کہ تو استغفر اللہ پڑھ لیا، دل میں کوئی اس کی وہ خود موجود نہیں ہے۔ استغفار کرنا ہے تو پورا دل کو کنسنٹریٹ کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت شروع کرنی ہے، ندامت کے بعد استغفار کرنا ہے۔ تو یہ پوری توبہ ہے۔ آدھی توبہ ہے کہ آپ ندامت کا اظہار کریں اور پھر پوری توبہ سے کمپلیٹ ہوگی، آپ اس کے اوپر استغفار بھی کریں اور پھر دوبارہ نہ کرنے کی اللہ سے ٹھانے۔ خدا نخواستہ دوبارہ ہو جاتا تو دوبارہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم اس وقت تک کے لیے کھولا ہوا ہے جب تک فرشتہ نہیں آتا موت کا، یا پھر جب تک سورج نہیں دوسری سائڈ سے نکلتا۔ تو یہ اوپن ہے ڈور آج میرے اور آپ کے لیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ کرتے تھے نا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کتنی دفعہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو پھر ہم کاؤنٹلیس ہو جائے گا ہمارا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے معاف فرمائے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے ہم کم از کم دن میں 100 دفعہ تو کریں گے۔ اچھا، اکثریت علماء کیا کہتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ 300 بار ہے، تو 300 ٹائمز استغفر اللہ کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیں۔ جب ہم نے کوئی مووی شووی دیکھنی ہوتی ہے تو ہم ماحول بناتے ہیں نا اس کے لیے، پھر اس مووی کا مزہ بھی آتا ہے۔ اللہ معاف کرے، آئی ایم گیونگ اے رانگ ایگزامپل، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمیں دنیاوی ایگزامپل زیادہ سمجھ آتی، تو دوستوں کو بھی بٹھاتے ہیں اور پھر اندھیرا بھی کرتے ہیں اور پھر سب کچھ ماحول بنا کے کام کرتے ہیں نا، تو ماحول بنا کے کرنا پڑتا ہے۔ تو ماحول بنانے کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں پر تسبیح کرتے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہا یہ ان کا یہ ذرا پرنٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں اس کو حدیث کا مسئلہ اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وہ دعا جو انسان خود اپنے لیے مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صاف ستھری زندگی کا اور آسان موت کا، اچھی عاقبت کا جس میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا یوں کہا کرتے تھے، اللہ میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص دعا کے وقت اپنی 2 انگلیاں اٹھایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف شہادت کی انگلی اٹھایا کرو، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف اشارہ مقصود ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔
حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے وظیفے کے ساتھ چمٹے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ بھلائی کی طلب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے نامراد واپس لوٹا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اگین بات ہوئی ہے متوجہ ہونا پڑتا ہے، کنسنٹریشن لگانی پڑتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا میں سستی مت کرو، کیونکہ کوئی شخص دعا مانگتے مانگتے ہلاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، ان آزمائشوں سے بھی فائدہ دیتی ہیں جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اس لیے اللہ کے بندوں تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ انسان گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر یا غیر ممبر پہ دعا مانگتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیلاتے تھے، اتنے بلند کرتے تھے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کی انگلیاں آپ کے کندھوں کے برابر ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے خود جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما۔ یعنی کہ یہ کتنا آسان کام ہے، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ صرف 3 دفعہ دن میں یہ کہنا کہ اللہ مجھے جنت دے اور 3 دفعہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، تو وہ بھی آپ کے لیے درخواست میں ایڈ اپ کر دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ایسے علم سے جس کا نفع نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے دل سے جس میں خوف خدا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1 ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس سے تیرا خوف نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو، اور نمبر 4 ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وطن کے برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ مسافر کے پڑوسی سے اگر جان چھڑانا چاہیں تو چھوٹ سکتی ہے، لیکن وطن کے پڑوسی سے جان نہیں چھوٹتی۔ اور ہمارا وطن کا پڑوسی کیسا ہے آپ وہ بتائیے۔ ابو سلام مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد کے دروازے کے پاس مجھے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے عالم ارشاد فرمایا ان 5 کلمات پر جو خوش ہو جاؤ کہ میزان میں ان سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور کسی مسلمان کا نیک بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کی بخشش کے لیے کافی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو یہ
پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پریشانی کے عالم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے مرفوع روایت ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا اس میں نجات صرف اس شخص کو ملے گی جو حضرت یونس علیہ السلام والی دعا مانگے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن پاک میں 3 صورتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طہ. یہ آپ کو میں بتایا تھا کہ ان تینوں میں جو کامن نام ہے اللہ کا وہ یا حی یا قیوم ہے. تو سورہ بقرہ میں بھی یا حی یا قیوم آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے اور سورہ طہ میں بھی آتا ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ آتا ہے اور سورہ طہ میں بھی ایک جگہ آتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی ہے وہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد اور شکر کرتے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اسلام لایا اور اس نے اطاعت کی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کی تفسیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کون کون سی باتوں سے کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بات جو اس نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ میں دوبارہ پڑھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمائی، سبحان ربی و بحمدی، سبحان ربی و بحمدی. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جنتی ہے. حضرت زید بن علاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اخلاقیات، خواہشات، اعمال اور عبادت میں مکروہات سے بچا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقر، قلت، ذلت، ظلم کرنے اور اوپر ظلم ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، عافیت کی دعا کثرت سے مانگا کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. یہ مشہور دعا ہے، یہ یاد کر لیں تو یہ انشاءاللہ جس کو ہدایت مل گئی دوبارہ گمراہ نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، جنتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی نیک بختی ہے کہ آدمی اللہ سے استخارہ کرے، اور انسان کی بدبختی ہے کہ اپنے اللہ سے استخارہ نہ کرے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوری فار دا لانگ لیکچر ٹوڈے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیچ میں جو ہے وہ بخاری مسلم اور جو دوسری حدیثیں ہیں یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، الحمدللہ یہ بھی کوئی 30-40% ہم نے کور کر لی۔ تو بس اللہ توفیق دیتا رہے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق دیتا رہے، اصل چیز ہے۔ جزاکم اللہ بہت شکریہ۔